حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی, سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے, یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس, ایلیا لفظ آیا حدیث میں, وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی. ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں, تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں, خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے, جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا, اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں, کوئی تعلق نہیں. مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے. محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے, مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ. کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے. نہیں, میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی. امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے. جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے. اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے. یہ ہماری بڑی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا کرے. عزیزان گرامی, بات ہماری دیگر طرف نہ نکل گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم مختصر خراج عقیدت ضرور پیش کریں. ان دونوں کی زندگیوں سے بھی جو لب لباب ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف گھومتا ہے حضور پاک کی زندگی کے ارد گرد. حضرت عثمان کا ہر لمحہ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہی گزرتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا آپ اپنے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے ایک ہڈی کو چوس رہے ہیں. خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دروازے کے پاس ایک ہڈی کو جس میں گوشت بھی نہیں ہے چوس رہے ہیں. کوئی صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے, خلیفہ مسلمین امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس ہڈی سے, لیکن ایک بار میں نے میرے آقا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ایسا دیکھا تھا تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنے کے لیے میں بھی یہ کرتا رہا. آپ کو وہ بھی حدیث معلوم ہوگی جب مسجد قباء کے کنارے ایک کنواں تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر نیچے لٹکائے بیٹھتے تھے اکثر جب تشریف لاتے. اور حضرت عثمان غنی بھی اپنی خلافت کے زمانے میں جب مسجد قباء کے پاس آتے اپنے پیر اسی کنویں میں اندر لٹکائے بیٹھتے, صرف اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے. میرے عزیزو, یہ اعمال واجب اور فرض نہیں ہیں, فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جیسا کرتا ہے ویسا ہی محب بھی کرتا ہے. وہ محبت تھی ان کی, وہ عادات, افعال, اقوال, اعمال کسی چیز کو ترک نہیں کرتے. کوشش یہ کرتے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل ہو جائے. ہم میں سے یہ جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کو ذرا جھانک کر کے دیکھیں. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں نظر آتے ہیں؟ ہمارے اعمال کے وقت
کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے یاد آ جائیں کہ میرے نبی اس طرح سے کھایا کرتے تھے، میں بھی ایسا کھاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، گفتار، اس وقت ہمیں کیوں یہ بات یاد نہیں آتی کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے کھایا کرتے، اس طرح سے بیٹھا کرتے، اس طرح سے بولا کرتے، مجھے بھی چاہیے کہ ایسا بولوں. صحابہ اکرام کی یہی محبت تو ہے. یہ خلفائے راشدین کی محبت تو دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت کے دن قریب اٹھا لے گا. صحابہ نے پوچھا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں نہیں اٹھاتا، میرا ہاتھ دیکھ رہے انگلیاں، بلکہ علماء کو ان کے درمیان سے اٹھا لیتا ہے تو علم ختم ہوتا ہے. قیامت کے قریب علم ختم ہونے لگ جائے گا، علماء اٹھتے چلے جائیں گے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا حدیث بیچ میں کیوں؟ صحابی رسول جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اپنی یہ انگلیاں ہاتھ کی یہ انگلیوں میں ڈال کر کے یوں بتاتے ہیں، کھینچ کر کے، کہ علم اس طرح سے نہیں نکالا جائے گا. صحابہ سے پوچھتے آپ ہر بار حدیث بیان کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ رسول پاک نے جب بیان کیا تھا تو ایسا اشارہ فرمایا تھا. صحابہ کا یہ عمل ہے کہ وہ اس اشارے کو بھی ترک نہیں کرتے حدیث بیان کرنے کے وقت. ایک حدیث ہے جس کو حدیث مصافحہ کہتے ہیں، آج تک وہ رواج ہے محدثین کے درمیان، جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو مصافحہ کر کے بیان کی جاتی، کیونکہ جب میرے آقا نے بیان کیا تھا جس صحابی کو تو مصافحہ کر کے بیان کیا تھا. عزیزان گرامی، یہی تو اصل زندگی تھی جو انہوں نے لازم پکڑ لیا تھا حضور کی ہر ادا کو. حضور کی ہر ادا کو. اسی کو اقبال نے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. حضور کی غلامی ہی عروج کا اصل راز ہے. تمہاری کامیابی اور بلندی کا راز یہی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے خاص وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حیائے عثمانی. آپ دیکھیں یہ بھی مشہور ہے، اور حضرت عثمان کے ساتھ ایک لفظ جڑ کر کے آتا ہے، غنی. ایک لفظ کیا ہے؟ غنی، جڑ کر کے آتا ہے. جب بھی حضرت غنی ان کا نام نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے ہم میں سے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام بھی عثمان غنی رکھتے. غنی تو ان کا لقب ہے. ہاں غنی ان کا لقب ہے. غنی بنو تو پھر اپنے آپ کو بھی غنی کہو. غنی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی. ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے. لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے، مسلمانوں کو، مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں. تم جس دین سے وابستہ ہو، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے. اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے. یہ آبادیاں ہیں، بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے. لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا. ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزو، ہم سب کا امتحان ہے. لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں. آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں. ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا. 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں. ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے.
सारी मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। और न्यूज एंकर ये दज्जाली मीडिया वहां जा जा करके उनके जख्मों को खुरेद करके पूछता है तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया। लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा। उनके ईमान के बराबर हम नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस मसले ने आज एक इत्तिहाद की फिजा कायम की है। अगर हमारे दरमियान आज भी इत्तिहाद नहीं हो सकता तो फिर मेरे अजीजों, शायर ने सच कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आज के हालात तुम्हें अगर नहीं बदलने पर मजबूर किए तो फिर बताओ कौन से हालात तुम्हें बदलेंगे, कब तुम बदलोगे। लेकिन इन हालात पर आज बाज लोगों ने यह कहना शुरू किया। मैंने चंद दिनों पहले एक आयत पढ़ी थी, एक बयान में कहा था अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने हक दीन के साथ अपने रसूल को भेजा है और हिदायत के साथ अपने रसूल को भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वह रसूल पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब करे, यह दीन गालिब आएगा। तो बाज मुझसे कहने लगे मौलाना स्टेज पर बैठकर चिल्लाते हो, कई कुर्सियों पर बैठकर कहते हो कि तुम्हारा दीन गालिब आएगा। तुम्हारा दीन तो आज टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उन जालिमों को मैं ये कहता हूँ, उनको ये मैं कहता हूँ, इन तमाम हालात से तुम हरगिज ये मत समझना कि दीन गालिब आएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छटता है तो चांद पूरे आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर उम्मत मुस्तफ़ा पर गहन लगा है तो मैं अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूँ इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस ला यदुर्रुहुम ख़ुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी मां की तड़पती हुई लाश है और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं है कि बिगड़ गया, बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया। ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज्जा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो,
اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ جو استقامت ہے، اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ارے 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی۔ پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے۔ شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے، یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو۔ مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں۔ ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں، صبح کی اذان تک یہاں گپے لگاتے ہوئے کھڑے رہے۔ اے میرے عزیزو، حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں۔ ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا؟ ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے، جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں، اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرام وقار، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ پورا دن انتظار کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ پرسان حال ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم کو یہاں سے نکال لو، مدد کرو، کوئی آؤ۔ نہیں، وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے، یہ سارے معاملات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ان کے لیے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے۔ آخر میں میں اتنا کہوں گا، اسرائیل کے کتے اور ظالم مل کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے، فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ ڈٹے رہ گئے۔ تمہارے پاس تو پیٹروٹ میزائل، بڑے بڑے تمہارے پاس توپ، بہت ساری چیزیں ہو کر بچوں پر، ہاسپٹل پر، نہ جانے کتنی جگہوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے، ہم کیسے کریں؟ تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے، یہ بھی لکھا جائے گا، یہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ بندہ جا تو نہیں سکتا تھا، لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوٹ گیا تھا، ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی۔ یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہاں بیٹھ کر کے ہم عیاشیوں پر عیاشیاں کریں، اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے، تو پھر میرے عزیزو ان نہتے مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے، جہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں ان کے لیے لقمہ نہیں، وہ کسی کا بچا ہوا کچرا کھانے پر مجبور ہیں۔ اس وقت ہماری برتنیں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گٹر اور نالیوں میں بہ رہے ہوں۔ ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ بدلو اپنے حالات، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے
ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے، لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ابھی بدلو، آج بدلو، اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں۔ جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن صالح کی رقت انگیز دعائیں اور اس کے نکلنے والے آنسوں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رو دھو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی، نہیں، تنہائی میں بیٹھے ہو، اکیلے میں بیٹھے ہو۔ جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی، ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعرات کا روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے، اور افطار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو، ان ظالموں کے خلاف ہو، مظلوموں کی مدد کے لیے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور آئے گی کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرام وقار، میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں۔ آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، استقامت۔ بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کرنے والے، ویسے ہی ہم ختم کیے جا چکے، ٹکڑے کیے جا چکے، ہم کچھ کرنے۔ بس تم اپنی زندگیاں بدلو، نشہ سے باز آ جاؤ، اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر، اور بس ہماری تمنا یہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قدیر و جبار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم احسن الخالقین، ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے مولا، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے کریم خدا، تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے، اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کو بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا۔ مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا؟ اے رحمان، ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر ابرہہ کو ہلاک کیا، تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اے مولا، تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا، تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا۔ اے قدیر و جبار خدا، کل بھی تو حی و قیوم تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لے، اور غیب سے مولا تو اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما، امت مصطفیٰ کے لیے خیر فرما، ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ اے رب کریم، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما۔ ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہے اے رب قدیر، ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے۔ اے اللہ، ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے۔ اے اللہ، ان بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا، ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترساتے ہیں مولا۔ کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی، کب تک یہ امتحان ہوگا؟ اے قدیر و جبار خدا، تجھے تیرے حبیب کی نالین کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، ظلم و ستم سے آزاد فرما، امن و امان عطا فرما، خیر و سلامتی عطا فرما، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت و
آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔